ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نہ جب بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولود یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے وہ. کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں, تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے, اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی. بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی, بچے رولتے ہیں, بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے, بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا, کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے, تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو, برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو, وہ خود ہی صحیح ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ, وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو, حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی, ماں کا احترام بھی گیا, ختم. پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں, بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں, وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی, بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4 5 سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا. پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5 6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2 4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت
ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے. فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آ جا, باپ نے کہا آ جا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ, وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھڈا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا اس کا, گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا, ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسے فون آیا جی بیٹا کیا مسئلہ, رو, ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے,